ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک چھوٹا بھیڑ اپنی ماتا بھیڑ کے ساتھ کھانے کے لیے نکلا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہری ہری گھاس کی تلاش میں تھے۔ ننھا بھیڑ چلتے چلتے تھک گیا، لیکن انہیں ہری ہری گھاس کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ آہستہ سے اپنی ماں سے بولا، ماں، میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں اور یہاں تو دور دور تک کوئی گھاس نہیں، اور یہ جگہ بھی مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ ماں بھیڑ اپنے بچے کی بات سن کر بولی، لیکن بچے، وہ جگہ بھی تو ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ ایسے میں ہمارے لیے بہتر تھا کہ وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ ننھا بھیڑ بولا، ماں، اس طرح وہاں سے بھاگنے سے بہتر تھا کہ ہم مقابلہ کرتے۔ لیکن ماں بھیڑ نے اپنے بچے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ چلتی رہی۔ اسی طرح چلتے چلتے رات ہو گئی، لیکن انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن پھر جیسے ہی صبح ہوئی، ننھا بھیڑ اپنی ماں کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ابھی تک سو رہی ہے۔ وہ خود سے بولا، ماں تو روز صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے جاگ جاتی ہے، لیکن ماں ابھی تک کیوں نہیں اٹھی؟ اتنے میں اسے بھیڑ ماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ بولا، اچھا، تو ماں آج بیمار ہے۔ پھر وہ ماں سے بولا، ماں، آج تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ بھیڑ ماں اپنے بچے کو اکیلا بھیجنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن پھر اپنے بچے کی ضد سے مجبور ہو کر اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی کہ اپنی پرانی جگہ پر گھاس لینے کے لیے ہرگز نہ جانا۔ ننھا بھیڑ راضی ہو گیا اور خوشی خوشی گھاس کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ تھکنے لگا، لیکن اسے کہیں تازہ اور ہری ہری گھاس دکھائی نہ دی۔ تھک ہار کر اس نے اپنی پرانی جگہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ آج بھی گھاس لے کر نہ گیا تو اس کی ماں چارہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے مزید بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی پرانی جگہ پہنچا، وہ بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی گھاس کھانے لگا۔ تھوڑا سا گھاس کھانے کے بعد اس نے تھوڑا سا گھاس ماں کے لیے لے لیا۔ اس کا دل اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے کو ہرگز نہ چاہ رہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے، اس لیے وہ جلدی سے واپس اپنی ماں کی جانب جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، ایک ڈائنوسار کچھ فاصلے پر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈائنوسار کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈائنوسار نے جب اس کو بھاگتے دیکھا تو اس نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ننھا بھیڑ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ڈائنوسار جب اس جگہ پہنچا تو اس نے ارد گرد
ننھی بھیڑ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ڈائنوسار کو اپنا شکار کھو جانے پر بہت افسوس ہوا اور وہ مایوس ہو کر واپس اپنے راستے چل دیا۔ ننھا بھیڑ چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب ڈائنوسار چلا گیا تو وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا اور خوشی خوشی اپنی ماں کی جانب چل دیا۔ اس نے جا کر گھاس اپنی ماں کو پیش کی۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی گھاس کھانے لگی۔ کھانے کے دوران اس نے اپنے بچے سے پوچھا بھی کہ اسے کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی، لیکن ننھے بھیڑ نے ماں کو بتایا کہ اسے گھاس آسانی سے پہاڑ کے ساتھ میدان میں مل گئی، اس لیے اسے کسی بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اگلے دن پھر صبح سویرے ننھا بھیڑ ماں کے جاگنے سے پہلے گھاس لینے کے لیے نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی پرانی جگہ سے گھاس لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ پھر اسی جانب چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ گھاس کھانے لگا۔ اتنے میں اسے ڈائنوسار کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج تم بچ کر نہیں جا سکتے، ہمت ہے تو یہاں سے جا کر دکھاؤ۔ ننھا بھیڑ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگنے کی سوچنے لگا۔ اتنے میں اسے اپنی ماں سے کہے اپنے الفاظ یاد آئے۔ ماں، اس طرح وہاں سے بھاگنے سے بہتر تھا کہ ہم مقابلہ کرتے۔ اپنے الفاظ یاد آتے ہی وہ ڈائنوسار کے مزید نزدیک جانے لگا۔ ننھے بھیڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈائنوسار حیران رہ گیا۔ ننھا بھیڑ بولا، میں آج یہاں سے بھاگنے نہیں آیا، بلکہ میں نے سوچا ہے کہ وہ دوسرا ڈائنوسار جو مجھے کھائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کا ہی بھوجن بن جاؤں۔ دوسرے ڈائنوسار کا سن کر ڈائنوسار کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ بولا، کدھر ہے وہ ڈائنوسار؟ ننھا بھیڑ بولا، وہ نہر کے پاس رہتا ہے۔ یہ سن کر ڈائنوسار بولا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ننھا بھیڑ ڈائنوسار کو لے کر نہر کی جانب بڑھا۔ نہر کے ساتھ چلتے چلتے جب ڈائنوسار کی نظر اپنے ہی عکس پر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی دوسرا ڈائنوسار ہے۔ اس نے اس دوسرے ڈائنوسار پر حملہ کر دیا۔ اس طرح وہ بھی پانی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ننھا بھیڑ جلدی اپنی ماں کو خوشخبری سنانے کے لیے چل دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بزدلی سے پیٹھ پھیر کر ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا سکیں۔